یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن آواز لگے گی، لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ آواز لگے گی، کہاں غوث پاک کے مرید؟ اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ کہاں ہے قادری؟ اگر یہ آواز لگائے گی، یہ آواز لگے گی جب کہاں ہے قادری، تو ہم کیا کہیں گے؟ لبیک۔ غوث پاک کے مرید کہاں ہیں؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ اور ہمیں تو پکار لگے گی خواجہ صاحب کی طرف سے بھی، ہیں، خواجہ نقش بند بھی، خواجہ سہرورد بھی، داتا صاحب بھی، بابا صاحب بھی، ہمیں تو ہر ولی کی طرف سے پکار ہوگی۔ تم کسی کو مانتے نہیں، تم سوچو کدھر جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، آپ نے سن تو لیا ہے، آج کے کلمہ پڑھ لینے والے، ان کو نبی کی ضرورت نہیں رہی، امام الانبیاء کی ضرورت نہیں رہی۔ کہتے ہیں ہم کو تو روز قیامت پکارا جائے گا کہ کہاں ہے غوث اعظم والے، وہ ادھر آ جاؤ، ہم ادھر آ جائیں گے فوراً۔ ہم تو خواجہ کی طرف سے بلایا جائے گا، داتا کی طرف سے بلایا جائے گا، پناہ کی طرف سے بلایا جائے گا، جبکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، انہی جیسے لوگ جب حضرت آدم کے پاس دوڑیں گے کہ آپ چل کے سفارش کر دیں، وہ انکار کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، وہاں انکار ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، سب جگہ انکار ہو جائے گا۔ جب نبی تک کے انکار کر دیں گے کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے تمہارے لیے، تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی تو اہل حدیث پہنچیں گے۔ اور پھر کیونکہ اہل حدیث اور جگہوں پہ نہیں جائیں گے، اہل حدیث در در پہ سجدے نہیں کرتے تھے، در در پہ نہیں جاتے تھے، وہ صرف ایک اللہ کے در پر ہی رہتے تھے، ایک اللہ ہی کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے۔ مزاروں اور خانقاہوں پر اہل حدیث سجدہ کرنے والے نہیں تھے، تو اس لیے وہ امام الانبیاء کے پاس جائیں گے اور آپ سے کہیں گے، اور آپ پھر وہاں سجدہ بسجود ہو کر اور اللہ کی طرف سے اجازت ملنے پر آپ سفارش کریں گے۔ دیکھا آپ نے، یہ کوکب نورانی صاحب جو آیت پڑھ رہے ہیں نا قرآن پاک کی، اور غلط مطلب نکال رہے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قرآن پاک کی ذرا دوسری آیت انہوں نے پڑھی ہوتی، یہ تو قصے کہانیاں پڑھ کے وہی سناتے ہیں، انہوں نے قرآن بار بار تھوڑی پڑھنا ہوتا ہے۔ قرآن ایک دفعہ ان کے ماں باپ نے مار پٹائی کر کے استاد کے پاس بھیج کر کے پڑھوا دیا، بس وہ کافی ہے ان کے لیے۔ اب یہ تو اپنے قصے کہانیوں کو پڑھ پڑھ کے اور اس کے مطابق آیت کا کچھ حصہ نکال کے اور انہوں نے یہ گھڑی ہوئی باتیں کرنی ہیں، جبکہ قرآن پاک ذرا پڑھیں اور سنیں کہ وہاں پر کیا ہے، امام سے مراد کون ہے؟ وہاں انبیاء ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت سن رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہاں پہنچنے پر آپ کہتے ہیں بس کافی ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ منظر سامنے آ گیا کہ قیامت کے دن فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت سے شہید گواہ، وہ کون ہوں گے؟ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوں گے، اور ان کے اوپر، ساری امتوں کے اوپر، سارے انبیاء کے اوپر گواہ ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ دوسری جگہ پر قرآن پاک میں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن لوگوں کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا یہی تو امام ہیں،
انہی کو تو امام بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ امت کے امام کون ہوتے ہیں؟ ان کی اس امت کے رسول ہوتے ہیں، جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جن کو رسول بنا کر کے، نبی بنا کر کے، پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا، ان سے بھی ہم پوچھیں گے، ان سے بھی سوال ہوگا کہ امت کے لوگوں نے آپ کے کیا معاملہ کیا اور کیا کچھ ہوا۔ یہاں پر تو امام سے مراد نبی ہیں، اور ہمارے نبی بالخصوص امام الانبیاء، انہوں نے تو اپنا امام غوث کو بنایا ہوا ہے، انہوں نے تو اپنا امام خواجہ کو اور داتا کو اور پتہ نہیں کس کس کو بنایا ہوا ہے۔ اہل حدیثوں کا امام صرف ایک، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آپ ہی کی پیروی کرتے ہیں، آپ ہی کی بات مانتے ہیں، یہ اہل حدیث قصے کہانیوں پر نہیں جاتے۔ یہ تو امام الانبیاء نے جو دیا ہے قرآن، ترکت فیکم امرین، میں تمہیں دو چیزیں دے کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان دونوں چیزوں کو جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا مطلب؟ اگر ان دونوں چیزوں کو نہیں تھاما اور قصے کہانیوں پر چلے گئے، گمراہ ہو گئے وہاں پر جا کر کے۔ یہاں گمراہی سے بچے رہو گے جب قرآن کو اور نبی کی حدیث کو تھامے رہو گے۔ یہ ہے وہ چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے امام تو امام الانبیاء ہیں، ہر مسلمان کے امام امام الانبیاء ہیں۔ امام الانبیاء کو چھوڑ کر کوئی داتا کی طرف، کوئی غوث کی طرف، کوئی اجمیری کی طرف، کوئی نقش بندی کی طرف، کوئی قادری اور پادری کی طرف گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر ان کو ان کی سرکشی کے اندر یہ حیران و پریشان پھرتے رہیں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، ان کی کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔